ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے فتویٰ دیا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے کوئی آسمانوں پہ نہیں بنتے ہیں، یہ جملہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ آسمانوں پہ بننے کا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ اصل میں تو جوڑے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو عورت مخصوص کر دی، جس عورت کے لیے جو شوہر مخصوص کر دیا، وہی اس کا شوہر، وہی اس کی بیوی بنے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اپنے وقت پر ہوگا۔ اب یہ تو ایک اصل مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یوں تصور میں آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ جوڑے مختص کر دیے۔ جوڑے تو مختص اللہ نے کیے لیکن وہ آسمان پر تو نہیں ہے، تو یہ کہنا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ غلط محاورہ ہے، یہ عام لوگوں نے چھوڑ دیا کسی نے فضا کے اندر اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی سخت حکم بھی لگ سکتا ہے، کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا کون کس کی بیوی بنے گی، کون کس کا شوہر بنے گا، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون کنوارا مر جائے گا اور کس کی شادی ہو کے نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری کوتاہی سے ختم ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بہرحال یہ فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، لہٰذا کسی بہن کا یہ کہنا کہ جی وہ شخص مجھے مل جائے، کسی مرد کے دعا کرنا وہ عورت مل جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تو نے میرا عقد رکھا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، یا اگر اس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس معاملے کو آسان کروا دے، لیکن مخصوص شخص کو سامنے رکھ کر یا مخصوص اوصاف کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، مجھے ایسی بیوی چاہیے، یہ ہرگز نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو آپ کی خواہشات کی وجہ سے بدلے گا نہیں۔ آپ نے کی شادی ہوئی اور ویسا نہیں ملا تو پھر شیطان فوراً ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے کتنی دعا کی لیکن اللہ نے تمہیں کیسا شوہر دے دیا، تمہیں کیسی بیوی دے دی، حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا نا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم پہلے شریعت سیکھتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، معاذ اللہ یوں تصور بن گیا ہے یا یوں ہماری حرکات ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم اس کے بندے نہیں ہیں، وہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمارا ماتحت ہو گیا، اس لیے ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے ورنہ ہم ناراض ہوں گے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں، رزق حلال کی طرف ہم کامل طور پر آتے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اس لیے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ جب سب لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا جب سب لکھا ہے تو پھر عمل کیوں کریں، اور جس کا جہنم لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں پہ تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل لکھیے گا، آپ کو پورا تقدیر کا بیان مل جائے گا۔ مسائل جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، اسلام، کفر کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک طرح کا اختیار دیا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، یہ تمام چیزیں اہتمام کی ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کی ہیں، جیسے شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ان چیزوں میں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کفر اختیار کر لیں، آپ چاہیں تو اسلام اختیار کر لیں۔ اب جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے شریعت کے تابع رکھ کر اپنے آپ کو اسلام کے قریب رکھتے ہیں یا اسلام قبول کرتے ہیں، اس پر آپ کو انعام ملے گا، اور اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ کے زبردستی لے جانے سے نہیں ہے، آپ اپنے قدرت و اختیار سے گئے ہیں، اسی کی آپ کو سزا ملے گی آخرت میں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی یہی کویسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دے گا۔ جس کی تشریح توضیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب یہ کہ معاملات وہاں لکھے ہیں لوح محفوظ پر وہ ہو کر رہیں گے، لیکن ان میں معاملات دو طرح کے ہیں، ایک میں ہمیں اختیار دیا ہے باقاعدہ اور اس اختیار کی وجہ سے ہی تو جزا اور سزا ہے، اگر ہم غیر مختار ہوتے، بالکل مجبور محض ہوتے تو سزا کیوں ملتی؟ اس لیے نیکی، بدی اور گمراہی اور ہدایت، صحیح غلط، اسلام کفر، یہ وہ مسائل ہیں جن میں ایک طرح کا اختیار ہے، ان میں بچہ اور پپو بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے چوری میری قسمت میں نہ لکھی ہوتی تو کیوں ہوتا؟ ایسے شخص کو اگر ایسے کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر چور کو کیوں پکڑتے ہیں آپ؟ اس کی قسمت میں چوری تھی، اس نے چوری کر لی، لے گیا آپ کا مال، تو پھر کیوں آپ ناراض ہوتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، اس میں یہی حکم شرع جو میں نے عرض کیا ہے۔